بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ لیں جی، اب میں نے ذرا زیادہ حلقے اکٹھے کرنے، اب 10 پہلے ہم 5 حلقوں کا رزلٹ اناؤنس کر رہے تھے، تجزیاتی رزلٹ جو تھا، اور اب ہم 10 حلقوں کا کر رہے ہیں تاکہ جلدی ختم ہو۔ پیچھے 8 دن رہ گئے ہیں اور ابھی ہمارے پاس حلقے جو ہیں ابھی 130 ہوئے ہیں اور تقریباً یہ 266 حلقے ہیں، تو یہ کور کرنا میرے لیے مشکل ہوگا، تو لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 10 حلقوں کی وہ ہو جائے۔ تو یہ آئیں جی دیکھتے ہیں جی، یہ اب ہمارے پاس ہے NA 131۔ یہ جو 131 حلقہ ہے، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے قصور کا حلقہ۔ یہاں سے PMLN کی طرف سے سعد وسیم شیخ صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے چودھری منظور صاحب ہیں، حافظ منیم احمد صاحب ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اور اسد اللہ صاحب ہیں جماعت اسلامی کے۔ یہ سعد وسیم شیخ صاحب جو ہیں، ان کے والد صاحب پہلے یہاں سے MNA بنتے رہے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون کا بڑے مطلب گڑھ ہے کہا جا سکتا ہے جیسے۔ تو اس وقت بھی ہمارا سعد وسیم شیخ PMLN کی طرف ہی ہمارا تجزیہ جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں 8 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ NA 132 قصور سے یہاں سے محمد شفاز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اس حلقے کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کافی مضبوط ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہاں سے شہین صفدر صاحب، اور تحریک لبیک کی طرف سے فقیر حسین صاحب، اور نعیم حیدر صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا NA 132 محمد شہباز شریف صاحب یہ سیٹ لے جائیں گے۔ NA 133 مطلب 133 قصور 3، یہاں پہ مسلم لیگ نون کے رانا محمد اسحاق خان صاحب ہیں، ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی تحریک انصاف کے ہیں، محمد ارشاد خان صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، سائیں غلام مرتضیٰ تحریک لبیک پاکستان سے ہیں، ناصر علی جماعت اسلامی کے ہیں، اور یہاں پہ سردار ہاشم ڈوگر جو ہیں وہ IPP کے بھی ہیں۔ تو IPP میں جو دوست ہیں وہ تحریک انصاف کے ووٹوں کو تقسیم کرنے کا باعث جو ہے یہاں پہ بنیں گے، اور رانا محمد اسحاق خان صاحب کو یہ سیٹ جو ہے آسان معلوم ہو رہی ہے۔ تو رانا محمد اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ NA 134 قصور 4 مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں رانا محمد حیات خان صاحب، سدرا فیصل ہیں تحریک انصاف سے، سید رضا عباس صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، سردار منظور الہی ہیں تحریک لبیک سے، اور حاجی محمد رمضان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے۔ یہ جو حلقہ ہے قصور 4 کا، یہاں پہ رانا محمد حیات خان صاحب، کیونکہ یہ قصور کا جو حلقہ ہے یہ سارا مسلم لیگ کا ہی گنا جاتا ہے، اور یہ روایتی حلقوں میں آتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کو ہی ووٹ دیتے آ رہے ہیں، تو لہٰذا قصور کی چوتھی سیٹ بھی رانا محمد حیات خان کے نام کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اوکاڑا کا حلقہ جو NA 135 ہے، یہاں سے ندیم عباس صاحب ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، ملک اکرم بھٹی ہیں تحریک انصاف، غلام مشتبہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی، فرزند نسیم تحریک لبیک، اور حماد خان لاشاری یہ جماعت اسلامی کی طرف سے۔ تو NA 135 میں ندیم عباس صاحب اوکاڑا کی اس سیٹ سے ہمیں جیتتے نظر آئے ہیں، اور اس کی وجہ وہاں پر ہمارا لوکل جو دوست احباب ہیں ان سے جو رائے لی گئی ہے، یہ ہماری رائے ان کی رائے کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی ہے۔
این اے 136 اوکارا چودھری ریاض الحق جج صاحب، یہ مسلم نون کی طرف سے ہیں۔ عبداللہ طاہر صاحب تحریک انصاف کی طرف سے، چودھری سجاد الحسن پیپلز پارٹی کی طرف سے، منور جاوید تحریک لبیک اور ڈاکٹر بابر رشید جماعت اسلامی کی طرف سے۔ این اے 136 یہاں پہ چودھری ریاض الحق جج صاحب جو ہیں، یہ اس سے پہلے بھی یہ ریاض الحق صاحب جو ہیں یہاں سے مجھے یہ صحیح یاد نہیں رہ گیا، لیکن بہرحال اس کا بھی اوکاڑا سے ہمارے جو دوست ہیں انہی کی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ یہی وہاں سے سیٹ لے کے جا رہے ہیں۔ این اے 137 اوکاڑا، یہاں سے راؤ محمد اجمل خان صاحب مسلم نون کی طرف سے، سید رضا علی گیلانی تحریک انصاف کی طرف سے، محمد انور تحریک لبیک اور محمد جابر سکھیرا صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے۔ اگین وہی ہے، یہ جو اکاڑے کا حلقہ ہے راؤ محمد اجمل خان کے حق میں ہی جب وہ وہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ انہی کے جیتنے کے چانس نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس این اے 137۔ 137 میں ہاں یہ ہم نے 137 کا ہم نے حلقے کا ذکر کر لیا ہے۔ ہمارے پاس ہے این اے 138 اوکارا 4، محمد معین وٹو صاحب، یہ مسلم نون کی طرف سے ہیں۔ میاں ارشد علی خان میو جو ہیں تحریک انصاف کی طرف سے ہیں۔ محمد مشتاق تحریک لبیک پاکستان، اختر حسین شاہ جماعت اسلامی کی طرف سے۔ یہ جو اس وقت مسلم نون کی ہوا چل رہی ہے کہ یہی آ رہے ہیں، تو اس کی بنا پہ ہی این اے 138 اوکاڑا محمد معین وٹو صاحب جو ہیں یہ سیٹ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد این اے 139، یہاں سے پاک پتن کا حلقہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پہ احمد رضا مانیکا صاحب ہیں، راؤ عمر ہاشم صاحب تحریک انصاف ہیں، ہمایوں سرور بودلہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں، غلام محی الدین تحریک لبیک پاکستان، شوکت علی بھٹی یہ جماعت اسلامی کی طرف سے۔ تو احمد رضا مانیکا یہ جو پاک پتن کا حلقہ ہے یہ مسلم لیگ نون کا یہاں سے امیدوار جو ہیں وہ جیتتے آ رہے ہیں، تو یہ احمد رضا مانیکا صاحب یہاں کے نمائندگی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے این اے 140، یہ بھی پاک پتن کا علاقہ ہے، حلقہ ہے۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے رانا ارادت شریف صاحب ہیں اور تحریک لبیک کی طرف سے چودھری وسیم ظفر صاحب ہیں، اور عبدالرزاق خلیل جو ہیں وہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہیں۔ اور ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کیونکہ پچھلا بھی کنٹیسٹ ان کا ہی تھا، تو لہٰذا رانا ارادت شریف صاحب اس دفعہ پھر اس کی نمائندگی کریں گے اس حلقے کی۔ تو یہ ہمارے پاس 10 نتائج تھے۔ اس کے بعد کچھ اور نتائج کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے پھر رابطہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔